الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ارشاد قرآنی یہ ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواریں بلند کر لیں تو اللہ کے حضور عرض سنا ربنا تقبل منا کہ ہمارے رب ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قبولیت کی اس نوید کے بعد بطور انعام اللہ سے درخواست کنا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آل میں سے پیدا فرمانا۔ اس کے بعد حکم باری تعالیٰ ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں یہ ندا دے دیں کہ اس گھر کے حج کے لیے آئیں۔ معروض ہوئے کہ باری تعالیٰ مکہ ایک وادی بے آب و گیا، یہاں میری آواز کون سنے گا؟ روایات میں مرقوم کہ حکم ہوا کہ تم ندا کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے ندا کی تو کائنات کے طول و عرض میں آپ کی آواز کو پہنچا دیا گیا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں بھی روحوں نے آپ کی اس ندا پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کیں۔ وہی ارواح جو الستو بربکم سے ہی مخمور تھیں اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے مزید جلا ملی، تو جب وہ ہستیاں بشریت کے لباس میں ملبوس ہو کر زمین پر جلوہ گر ہوئیں تو ظاہری طور پر بھی حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوتی رہیں۔ انہی ارواح مقدسہ میں سے حضور میاں محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ جب آپ ہندوستان سے ہجرت فرما کر پاکستان تشریف آور ہوئے تو ریلوے میل سروس میں ملازمت اختیار کر لی۔ دوران ملازمت ایک دن گجرانوالہ ریلوے اسٹیشن پر حاجیوں کی کچھ ہجوم کو دیکھا تو دل بھر آیا، دل میں حج بیت اللہ کے لیے تڑپ جاگ گئی۔ اس تڑپ کے آغاز سے لے کر اس کی انتہا جو مدینہ پاک میں حاضری تک کی ہوئی، اس کے احوال سے متعلق ہم چراغ مرکز الصابریہ حضور قبلہ پروفیسر پیر غلام فرید صابری مدظ اللہ العالی آپ کی زبان اقدس سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین طاہرین راکعین ساجدین ذہب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا وعلی اصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعلی اولیاء الکاملین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اما بعد، حضرات گرامی قدر، حضور قبلہ والدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور قطب العالم، قطب الارشاد، قطب المدار، سرکار پیر ممتاز احمد شاہ قادری چشتی صابری رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات اقدس کے جو مختلف ابواب گزشتہ کئی مجالس میں بیان ہو رہے ہیں، انہی ابواب میں سے
آپ کے سلسلہ طریقت اور پیرانی عظام میں گزشتہ کچھ نشستوں میں حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے کچھ ابواب بیان کیے گئے، اور اس سے قبل حضور قبلہ سرکار قدوۃ الکبریٰ حضور محرم حرم ایزدی حضور تحفہ سنجری لقب عطائے ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ، سرکار سید محمد عبداللہ شاہ قادری چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مختلف اسفار حیات طیبہ کے مختلف ابواب اور ان میں قبلہ والدی و سند و مرشدی و مولائی کی حاضری اور حضوری، اس پر گفتگو الحمدللہ پچھلی کئی نشستوں سے جاری و ساری ہے۔ تو ہماری گفتگو کا جو اگلا عنوان جس پر آج گفتگو کرنے کا جو مطمع نظر بھی رہا اور خیال بھی رہا، وہ سرکار کا سفر حج ہے۔ ہندوستانی جی وقار یہ بات جان لیجئے کہ اولیاء کاملین کی جو ظاہری معراج ہے، جس کو معراج بشریت کہتے ہیں، وہ مدینہ پاک کہلائیے۔ اس کا معراج کے لیے کچھ اولیاء کرام نے ظاہراً جسمانی حالت میں، کچھ باطنی حالت میں، کچھ روحی حالت میں حضور اسلام کی در اقدس پر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام ہی 20 برس کم و بیش ارض مقدس، ارض پاک مدینہ المنورہ میں رہا، اور حضور اسلام کی صحبت اقدس باطنی اور ظاہراً پیر و مرشد کے ہمراہ حضوری و حاضری کی سعادت میسر رہی۔ لیکن حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ سفر حج کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی آپ اس سے فرمانا نہیں ہو سکے۔ فرمایا کرتے قبلہ والد گرامی شاہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جب تذکرہ ہوا تو آپ نے ہمیں سفر حج کے احوال بیان فرمائے، تو بات کی جو شروعات ہوئی وہ یہاں سے ہوئی۔ فرمانے لگے کہ جب سیالکوٹ میں قیام تھا، اور یہاں میں تھوڑی سی بات کی وضاحت مزید کر دوں، حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ 1947 میں ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان تشریف لے آ چکے تھے، اور 47 میں آپ پانی کے جہاز پر بذریعہ سمندر آپ کراچی کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے، وہاں تشریف لائے، اور کراچی کے اندر آپ اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ RMS ریلوے میل سروس کے جو آفس تھا وہاں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہمراہ کچھ 6 احباب تھے جن کا تعلق جھانسی سے تھا، ان کے ساتھ حاضر ہوئے، کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی 6 کی 6 کی اکٹھی لگے۔ تو اس زمانے میں 6 سیٹیں جو بیک وقت خالی تھیں RMS کی، وہ سیالکوٹ میں خالی تھیں۔ تو حضور اپنے ان 6 دوستوں کے ہمراہ، 5 دوست اور 6 آپ تھے، آپ یہاں سیالکوٹ تشریف لائے، اور پھر یہیں قیام اولی ارض پاکستان میں رہا۔ تو اس قیام کے دوران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز گجرانوالہ میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، تو حجاج کرام کے قافلے کو دیکھا جو کہ حج کی سعادت سے بہرمند ہونے کے لیے ریلوے میں سوار ہو کے کراچی کی جانب عازم سفر تھا۔ فرمانے لگے جب میں نے قافلہ دیکھا تو قافلہ دیکھتے ہی دل بھر آیا، اور دل کے اندر یہ خیال اٹھا، بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم، کہ کاش یہ سعادت نصیب ہو کہ حضور اسلام کی در اقدس پر حاضری ہو، حضوری ہو، سلامی کا شرف حاصل ہو۔ اتنا دل بھر آیا کہ فرماتے ہیں اسٹیشن سے باہر ایک پیپل کا درخت تھا، اس کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور زار و قطار رویا، دھاڑے مار مار کے رویا، اور روحانی طور پر اپنی عرضی تاجدار ختم المرسلین حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کی کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاضری کا کوئی سبب پیدا ہو جائے۔ تو دل کے اندر یہ خیال غالب ہو گیا کہ حاضری کا سبب جو ہے، یہ حاضری کی منظوری آ گئی ہے، ہرچند کہ اس وقت وہ آخری قافلہ تھا جو حجاج کا روانہ ہوا پنجاب سے، گجرانوالہ سے، اور آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اب مزید کوئی قافلہ نہیں جا سکتا۔
اور اب اگر کوئی جائے گا بھی تو وہ ایک ایز اے اسپیشل کیس اور NOC جاری ہوگا جو کہ وزارت حج سے جاری ہونا ہے. اس NOC کے اوپر اب کوئی شخص ایز اے اسپیشل کیس جائے تو جائے. ویسے حجاج کی جو درخواستیں ہیں، منظوریاں ہیں یا جانے کے جو اسباب ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. فرماتے دل میں خیال غالب ہو گیا کہ میری جو عرضی ہے وہ حضور اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ حدیث مبارکہ میں سنی کہ جو رقت کے ساتھ اور انتہائی رو رو کر عرض کرتا ہے حضور اسلام کی بارگاہ میں تو خیال فقیر غالب رہتا ہے کہ وہ عرض حضور اسلام کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے. فرمانے لگے دل میں کوئی خیال غالب ہو گیا. ہم نے اپنے پاس جو بھی اسباب میسر تھے وہ سارے کے سارے اسباب جمع کرنا شروع کیے تو کسی حد تک ہم اس قابل ہو گئے کہ حج کے جو اخراجات ہیں اس کو ہم پورا کر سکتے تھے. اس زمانے میں سے کہا کہ مریدوں میں کئی احباب موجود تھے لیکن غرباء کی فہرست طویل تھی. ظاہراً کوئی مرید ہمراہ ہونے کے لیے کوشش تو بہت سے لوگوں نے کی ہوگی مگر کیونکہ NOC کا سبب تھا اور ایک بڑا اسپیشل کیس جانا تھا تو حضور میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اس وقت کوئی ہمراہ نہ ہو سکا. تو فرماتے ہیں اس وقت جو ریلوے کے اندر ڈپٹی CCM ایک آفیسر تھے جن کا نام حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ربانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ربانی صاحب کے پاس میں گیا اور ان کو میں نے اپنی پوری کی پوری یہ داستان سنائی تو انہوں نے حضور کو اپنی خلوت میں لے گئے کمرے کے اندر اور اس زمانے کم و بیش جو حج کے اخراجات تھے وہ 1500 روپے فرماتے تھے موجود تھے. انہوں نے پورے 1500 مجھے پیش کر دیے. تو میں نے کہا جناب ربانی صاحب فقیر کا انتظام ہو گیا ہے اور اسباب حج الحمدللہ میرے پاس میسر ہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے. لیکن فرمانے لگے کہ وہ بے پناہ گریہ و زاری پر آمادہ ہو گئے. اب عہدہ انتہائی اعلیٰ پائے کا عہدہ ہے. ڈپٹی CCM جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑے عہدے کے آفیسر تھے لیکن وہ انتہائی فرمانے لگے آنکھ میں آنسو لے کر آ گئے اور زارو قطار رو دے کہا کہ حضور قبلہ پیر مرشد یہ میری انتہائی حلال کی آمدن ہے، اس میں اللہ جانتا ہے، میرا اللہ گواہ ہے کہ اس میں ایک کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے. آپ یہ میری انتہائی حلال کی آمدن قبول فرما کر اپنے ہمراہ لے جائیں، شاید یہی میرا توشہ آخرت ہو اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے تمام کی گزشتہ خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرمائے. یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج کے لیے خود جانا بہت بڑی سعادت ہے مگر اپنے پیر و مرشد کو بھیجنا یہ اس سے بڑی سعادت ہوتی ہے. جو اہلیان تصوف ہیں، اہلیان معرفت ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور منزل عطا فرمایا ہے وہ میری بات خوب سمجھ رہے ہوں گے کہ پیر و مرشد کی خدمت کرنا، ان کے لیے حج کے لیے معاون ہونا، ان کے عمرے کے لیے معاون ہونا یہ مرید کی سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب ربانی صاحب کو یہ سعادت باہم میسر فرمائی اور حضور نے ان کی جو عرضی قبول کی اور ان کی جو انہوں نے پیش کی تھی خدمت سرکار نے قبول فرما لی. فرمانے لگے میں وہ لے کر وہاں سے کراچی روانہ ہوا. اس زمانے میں کراچی کے اندر جو ڈپٹی فارن ایکسچینج جو تھا اسٹیٹ بینک جو کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے جو ڈائریکٹر تھے فارن ایکسچینج ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈائریکٹر حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا اسم گرامی فاروقی صاحب بتایا کرتے تھے. اللہ والے گرامی فرمایا کہ ان کا نام فاروقی تھا اور وہ حضور کے محبت اور دام تزویر میں گرفتار بھی ہو گئے اور بعد میں حلقہ صحابیہ میں داخل بھی ہوئے. حضور کے بڑے محبان میں اور بڑے ہی چاہنے والوں لوگوں میں تھے. اکثر کئی موقعوں پر حضور فاروقی صاحب کے مختلف واقعات بھی درج فرماتے تھے اور بیان فرمایا کرتے تھے. تو فاروقی صاحب کے ساتھ جو ہے نا یاد اللہ بڑھ گئی اور ان کے ذریعے جو باقی حج کے معاملات تھے خالصاً NOC کا حصول، ویزے کی سہولیات، حج کے لیے جو بھی ایک جو پروسیس ہوتا ہے پورا کا پورا وہ سارا کا سارا پروسیس پورا ہو گیا. فاروقی صاحب کی جو کوششیں اور کاوشیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں اور جب حضور کے تمام ڈاکومنٹس اور تمام کاغذات مکمل ہو گئے تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں دوران تیاری مجھے 3 خوابات بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ حضور کیا خواب دیکھا آپ نے؟ فرمایا کہ ممتاز میں نے خواب میں پہلا جو دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ زندہ مجھے قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے اور میرے اوپر تختے رکھے جا رہے ہیں. آپ فرمایا تختے رکھے جا رہے ہیں قبر کے اوپر اور میں اونچا اونچا کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تو زندہ ہوں، تم مجھے قبر میں اتار رہے ہو. زندہ آدمی کو قبر پہ تو نہیں اتارا جاتا.
اچھا تو پھر دوسرے خواب فرمانے لگے میں دیکھتا ہوں کہ میں دائیں کروٹ لیٹا ہوا ہوں اور دروشی پڑھ رہا ہوں، اور میرے سامنے ایک انتہائی خوبصورت شہر آتا ہے۔ اس خوبصورت شہر کو دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت یہ شہر بنایا ہے۔ اور فرمایا تیسرا خواب جو تھا وہ ان دونوں خوابوں سے بالکل الگ تھا۔ عرض کیا حضور کیا دیکھا؟ فرمایا دیکھتا ہوں گھوڑے کی سواری کر رہا ہوں اور سمندر کے کنارے گھوڑا دوڑا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور سمندر کی جانب عازم سفر ہوا، تو گھوڑا جو ہے وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا، وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور بڑی دلگیر نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا ہے کہ والد گرامی نے کوئی تینوں خواب سنائے اور فرمایا کہ یہ تین خوابات اس سے قبل ہوئے، اور پھر فرمانے لگے کہ وہ تینوں کے تین خوابات کی پھر تعبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے میسر فرمائی، اور تین مختلف منازل پہ ان خوابات کی تصدیق ہوئی، اور مجھے بتایا گیا کہ اس خواب کا مطلب یہ تھا، اس خواب کا مطلب یہ تھا، اس کا یہ تھا۔ المقصر فرماتے ہیں حضور قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سرکار کے مریدوں میں عبد القادر زبیری صاحب تھے، جو حضور کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، اور عبد القادر زبیری کے جو بھتیجے تھے وہ اس زمانے میں جو سفینۃ الحجاج جو آخری جہاز تھا جو بذریعہ سمندر جو ہے جدہ کی جانب روانہ ہو رہا تھا، اس کے اندر وہ آفیسر لگے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو وہ دیکھا کرتے تھے، اور وہاں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ تھے سفینۃ الحجاج عبد القادر زبیری صاحب کے بھتیجے۔ تو فرمانے لگے ان سے وہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے پہلے خواب کی تعبیر تو یہی ہے کہ آپ بذریعہ جہاز جا رہے ہیں، اور جہاز بھی ایک ایسی قبر ہے جس میں انسان زندہ سوار ہوتا ہے اور روانہ ہوتا ہے، تو آپ کی پہلے خواب کی تعبیر تو حضور ایسے ہی ہو رہی ہے۔ اور دوسری اہم بات فرمانے لگے کہ انہوں نے عرشے پر ایک اچھا کمرہ جو ان اکاؤنٹنٹ صاحب کا ذاتی کمرہ تھا، وہاں پہ حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو رکھا اور کہا حضور آپ میرے ساتھ سفر کیجیے گا، اور وہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں جو ہیں وہ میسر آئیں گی۔ حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھائی عرشے پر بھی جگہ مل گئی اور ایک ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کا کمرہ مل گیا، سو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ انتہائی آرام دہ سفر حج اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیا۔ ہمارے سفر کے دوران انہوں نے بتایا کہ اس جہاز کا قیام ایک دن کے لیے جو ہے اپنا یمن کا جو شہر عدن ہے وہاں قیام ہوگا، اور وہاں ہم جو ہے نا اس کا تیل جو ہے نا بھریں گے دوبارہ جہاز میں، اور تیل بھرنے کے بعد پھر جہاز وہاں سے روانہ ہوگا۔ فرمانے لگے میں دائیں کروٹ لیٹا ہوا تھا اور دروشی پڑھا تھا، دروشی پڑھتے پڑھتے تو وہ آئے اور انہوں نے کہا، جو بھتیجے نے کہا کہ حضور آپ کے دوسرے خواب کی تعبیر آ گئی ہے، ذرا بعد دیکھیے۔ تو آپ نے جب کھڑکی سے باہر نظارہ کیا تو عدن کا شہر دیکھا جو کہ انتہائی خوبصورت شہر تھا، اور وہ شہر بالکل ویسے ہی تھا جیسے خواب میں آپ قبلہ حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ فرمایا تھا۔ تو دیکھ کے فرمانے لگے ہاں یہ خواب کی تعبیر دوسری آ گئی کہ وہ شہر آ گیا دوشی پڑھتے پڑھتے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب فرمایا تیسرے خواب کا انتظار تھا کہ تیسرے خواب کی تعبیر کہاں روح پذیر ہوتی ہے اور نظر آتی ہے۔ فرمانے لگے کہ پھر وہاں سے روانہ ہوئے ہم لوگ، اور کچھ دنوں کے بعد یہ قافلہ جدہ کے جو ہے وہاں پہ لنگر انداز ہوا جہاز سفینۃ الحجاج، اور حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے اترے جدہ سے، اور ہمارا قیام جو پہلا ہوا وہ مکہ المکرمہ میں ہوا۔ حضور فرمایا کہ اس زمانے میں حج پہ یہ رواج تھا، اور یہ غالباً بیفور 70s کی بات ہو رہی ہے، 60s اور 70s کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ 2 مہینے بیت اللہ شریف حج بیت اللہ کے لیے لوگ قیام کرتے اور مکہ المکرمہ میں قیام ہوتا۔ فرمانے لگے جب ہم پہنچے وہاں پر تو ہم بیمار پڑ گئے، بیمار ڈال دیے گئے۔ حضور کی اردو بھی خوبصورت فرماتے ہیں کہ بھائی ہم مکہ پہنچے تو بیمار ڈال دیے گئے، بیمار ہو گئے بہت شدید، اس حد تک کمزوری اور نقاہت ہو گئی کہ دل میں یہ گمان غالب ہونے لگا کہ شاید آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ فرمانے لگے جب یہ خیال غالب ہوا کہ بھائی اب تو یہ جو کمزوری، بیماری، لاچاری جو طبیعت پہ ذوب طاری ہو گیا ہے، مبادلہ لگتا ہے کہ میاں عبداللہ تمہارا وقت تو آ گیا ہے۔ تو اس وقت میں دعا مانگنا شروع کہ میرے مولا اگر یہاں عبداللہ کی زندگی کی کہانی کا اختتام ہے اور تیری مشیت اس بات پر آمادہ ہے کہ یہاں ہمیں سفر ختم ہو، تو میرے مولا میری دعا ہے کہ تو زندگی کا جو آخری وقت ہے، آخری لمحہ،
اور جو روح نکالنے کا وقت ہے وہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے دیار کو مقرر فرماتے. اگر مجھے مرنا ہے اور میرا وقت آ گیا ہے تو میرے مولا مجھے موت دیجیے تو عرض پاک مدینہ المنورہ میں دیجیے، مکے میں نہ دیجیے، میں مدینہ مرنا چاہتا ہوں. تو ساتھ کچھ حجاج تھے جن کا صبح و شام کام ہی یہ تھا کہ وہ ثواب گن رہے ہوتے ہیں، وہ ہر عمل کا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ثواب ملنا ہے، اور وہ اپنی پوری جو خرچہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سودا کر رہے ہوتے ہیں جنت کا. تو کہنے لگے میاں کمال کرتے ہو، یہاں مرنے کا ثواب تو معلوم ہے، کتنا ثواب ہے یہاں مرنے کا مکۃ المکرمہ میں. تو انہوں نے فرمایا میاں تمہیں ثواب مبارک ہو، ہمیں مدینہ پاک مبارک. تمہیں ثواب مبارک ہو، ہمیں مدینہ پاک مبارک. اور میرے دل کے اندر خیال غالب ہو گیا کہ میرے مولا تم مجھے مدینے میں موت دیجیے، مکے میں نہ دیجیے. فرماتے جو قیام مکمل ہوا اور ہم مدینہ المنورہ پہنچ گئے. تو وہاں جب مدینہ المنورہ پہنچے اور وہاں ہم حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد فرماتے کہ میں جو 2 ماہ سے بیماری سہ رہا تھا تو جسم میں نقاہت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، چلنا پھرنا دوبر ہو چکا تھا، طبیعت انتہائی جو ہے وہ خراب اور ناخستہ ہو چکی تھی. اس خرابی تباہ کے باعث چلنا پھرنا دوبر، لیکن ہمت کر کے ایک روز مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا. اور جب مواز شریف کے سامنے کھڑا ہوا تو مواز شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہی فرمانے لگے کہ میں دیگر کرم کا ایک سمندر ہے جو تموج میں آ گیا ہے، اور وجد اور سرور کی آندھی ہے جو شدید میری طرف متوجہ ہے. دوستوں یہاں رک کر میں ایک چھوٹی سی وضاحت ضرور کروں گا. واقفان حال اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور باطن عطا فرمایا ہے وہ میری بات بڑی غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ کہ مواز شریف کے سامنے شدید وجد سرور کی آندھی کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات برکت شدید توجہ عطا فرما رہی ہے. اس وقت سرکار میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو بغیر توجہ رسالت امام علیہ السلام یہ کیفیت اور یہ حال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور جن کو حاضری کے ساتھ حضوری حاصل ہو انہیں ہی یہ کیفیات باطنی حاصل ہوتے ہیں، اور جن کو حاضری کے ساتھ حضوری حاصل نہ ہو ان پر یہ کیفیت باطن طاری نہیں ہوتی. اس وقت میرا یہ ایمان کہتا ہے یقیناً بالیقیناً تاجدار دو جہاں حضور ختم المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے خصوصی نوازشات کا اظہار ہو رہا ہوگا. ان نوازشات کو دیکھتے ہی روح رقصہ ہو گئی ہوگی، قلب فرحاں ہو گیا ہوگا، دل شاداں ہو گیا ہوگا، اور یہ ساری کیفیات انتہائی عروج پر پہنچ گئی ہوں گی. اور جب اس شاداں و فرحاں کے اندر روح رقصہ تھی اور وجد و سرور آ رہا تھا تو جس میں اطہر میں طاقت موجود ہی نہ تھی، نقاہت تھی. فرمانے لگے دل میں خیال آ گیا کہ اگر میرا یہی حال رہا تو جسم میں سہنے کی اب ہمت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے. فرمانے لگے میں نے دیکھا ممتاز، میں دیکھتا ہوں کہ میری روح کو میں جسم سے باہر نکال دیا گیا ہے، روح میری جسم سے باہر نکال دی گئی ہے اور جسم میرا وہاں کھڑا ہوا، جسم وہیں کھڑا ہے اور روح جسم سے باہر ہے. یہاں تک کہ وہ شدید وجد سرور کی آندھی میرے وجود سے گزر کے چلی گئی، اور جب وجود سے گزر کے چلی گئی تو واپس میری جو ہے جو وہ جسم میں داخل کر دی گئی. تو حضور قبلہ والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا گیا کہ سرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرما دیا. یقیناً آپ نے دعا کی ہوگی کہ مجھے موت مدینہ پاک میں آئے، اور یہ دعا آپ پچھلے 2 ماہ سے مکۃ المکرمہ میں عرض معروف سے حضور اسلام کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور آپ پر کچھ لحظے کے لیے موت طاری کر دی گئی. موت آپ کے وجود طہر پر طاری کر دی گئی اور اس مقام موت سے آپ کو گزار دیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ بھائی میں باقاعدہ حیات ہوں اور ابھی صحیح سلامت ہوں. یہ کہہ کے فرمانے لگے جو دن قیام مدینہ منورہ میں رہا حضور اسلام کی طرف سے نوازشات و کرم حاصل کر رہے، اور مزید واقعات ارشاد نہیں فرمائے حضور نے. اور فرمانے لگے اس کے بعد میرا مدینہ پاک قیام پورا ہوا، حج کی سعادت مکمل ہوئی، اور
آج کی سالہ مکمل کرنے کے بعد میں واپس جہاز پر سوار ہوا اور جہاز میں لے کے واپس چل پڑا۔ فرمانے لگے کہ اس سفر میں بھی نقاہت اور بیماری نے ساتھ نہیں چھوڑا، چلنا پھرنا دوبر ہو گیا۔ تو فرماتے جیسے ہی اترا وہاں پر جو ہے اپنا عرشے پر اترنے کے بعد وہاں جو میرا احرام تھا وہ کسی کو دے دیا، اور دینے کے بعد ایک چھوٹا سا بیگ میرے ہاتھ میں تھا، اس میں 2 جوڑی یا 3 جوڑی کپڑے موجود تھے۔ وہ کپڑے کی جوڑی لے کے نکل پڑا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہنسی آئے، کوئی سامان ہی نہیں ہے؟ اور میرا سامان بس اتنا ہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ چھوٹا سا بیگ جو تھا اس کو ہمراہ لیا، اور ہمراہ لے کے حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے، گھر تشریف لے کر آ گئے۔ آپ کو شاق آپ کے انتظار میں وہاں موجود تھے، ان کے ہمراہ حضور فرماتے ہیں کہ شدید تھکان تھی اور شدید طبیعت پہ جو نا وہ طاری تھی۔ اس کے بعد پھر میں حاضر ہوا۔ یہاں حضور ایک واقعہ اور بھی بیان فرماتی ہیں کہ اس حج کے بعد جب حضور واپس آئے تو حضور سے 2 عربیوں نسل جو لوگ تھے وہ مرید ہوئے، جن میں ایک کا نام حضور قبلہ ڈاکٹر احمد ارشاد فرماتے ہیں، جو ڈاکٹر احمد تھے وہ مرید ہوئے، اور دوسرے کا نام ڈاکٹر حسن تھا۔ ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر حسن یہ دونوں MBBS ڈاکٹر تھے جو پاکستان آئے تھے اپنے کسی کام کے سلسلے میں۔ وہ دونوں بعد میں حضور قبلہ میاں صاحب سے مرید ہوئے۔ حضور نے ان کی وہاں پہ حاضری اور حضوری دیکھی، اور مکہ جو ہے سعودی عرب کا ٹیگ دیکھا تو آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے ان دونوں ڈاکٹر حضرات کو خلافت سے نوازا، خلافت عطا فرمائی۔ ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر حسن کو خلافت دینے کے بعد جب رخصت کر دیا تو دوسرے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا تو فرمانے لگے میاں جتنے اکثر ہمارے حضرت حیات رہے ہمیشہ وہ جلال میں رہے، لیکن رات جب تشریف لائے تو بہت خوش تھے اور بڑی محبت فرمائی، اور فرمانے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا چوم لوں، تم نے ہماری خلافت سعودی عربیہ پہنچا دی، تم نے ہماری خلافت سعودی عربیہ پہنچا دی۔ تو یہی ڈاکٹر احمد جو تھے انہوں نے وہاں پہ جدہ میں ان کا قیام تھا، اور وہاں پہ یہ سرکاری خدمات جو تھے وہ سر انجام دیتے تھے۔ انہوں نے حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور عریضے میں لکھا کہ سرکار میرے پاس میرا ذاتی گھر ہے اور ذاتی کار ہے، میں جدہ میں قیام پذیر ہوں، آپ تشریف لائیں میرے پاس، تشریف لائیں تو میں آپ کا پورا حج کا اور عمرے کا انتظام کرتا ہوں، اور آپ کو اپنی ساتھ کار میں لے کے جاؤں گا اور کار میں لے کے واپس آؤں گا، تو آپ تشریف لائیں یہاں پر۔ حضور قبلہ نے جو خط پڑھا، اور خط بھی قبلہ والد گرامی نے ہی پڑھا، فرمانے لگے جب میں خط پڑھا تو دل بھر آیا، میں نے اپنے اسباب کا حساب لگایا تو والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں اسباب بہت تھوڑے تھے۔ فرماتے رات بھر اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر گھر کی چیزوں کا حساب لگاتا رہا کہ کیا بیچ کر کس طرح کے بیچ بٹا کے یہاں سے نکلوں گا، اور کس سامان کتنے پیسے ملیں گے، حج کے خرچات پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا رات بھر یہ حساب کتاب لگاتا رہا اور دل بھر آیا۔ حضور کے والد گرامی ارشاد فرماتے دل بھر آیا۔ میں نے کہا کہ ظاہراً اسباب ہمراہ نہیں ہے، حضور کی سفر حج کی تیاری ہے، لیکن میاں ممتاز پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے، جو کچھ ہو سکے کر جاؤں گا، لیکن یہ حج چھوڑوں گا نہیں۔ آپ بڑے وجدان انداز میں قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے کہ غلام فرید میری حالت یہ تھی اس وقت کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، جو کچھ بیچ بٹا کے سنت صدیقی بھی تازہ کرنی پڑ گئی تو وہ تازہ کر دوں گا، لیکن پی کے ساتھ حج ضرور کروں گا، حج ضرور کروں گا۔ تو فرمانے لگے کہ بس یہ خیال غالب رہا، لیکن اگلے دن جب حضور میں پہنچا اور مجھے جب دیکھا تو میری دونوں آنکھیں لال سرخ تھی، رات بھر قیام، گریہ و زاری، عرض معروضی، سائی دیکھتے رہے۔ تو دیکھتے فرمانے لگے بھائی میاں تم کیا سمجھے، ہم جا رہے ہیں حج پر؟ کہ حضور میں تو یہی سمجھا کہ حضور کی روانگی کی تیاری کر رہا تھا۔ فرمایا میاں ہم پر حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سایہ پڑ گیا ہے، ہم پر مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سایہ پڑ گیا ہے، حج کی اجازت نہیں مل رہی۔ پہلے بھی گیا تو شدید بیمار پڑ گیا، اب گیا تو شاید واپس نہ لوٹوں۔ اس وقت تو بھری جوانی کے عالم تھے، صحت بہت اچھی تھی، تو یہ حال ہوا، اب تو انتہائی نقاہت ہے، انتہائی بڑھاپا ہے، چلنا پھرنا دوبر ہے، تو میاں اس عمر میں اس حالت میں حج کے جو تمام لوازمات ہیں پورے نہ ہو پائیں گے، تو اب آنے والی حالت نہیں ہے۔
یہ فرمایا خاموش ہو گئے، اور پھر یوں ہی جو ہے سفر حج کا ارادہ سرکار قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا۔ دوستان جی وقار، میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے زمانے کے ان اولیاء کرام میں سے تھے جنہیں حاضری اور حضوری دونوں حاصل تھے، حاضری اور حضوری دونوں حاصل تھے۔ انشاء تعالیٰ ایک نشست میں انشاء میں خوابات ان کے بیان کروں گا، تو ان خوابات کے تحت یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور یہ اس ضمن میں خواب ضرور بیان کروں گا حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن حضور خدمت میں حاضر ہوئے قبلہ والد گرامی، اور عرض میں حاضر خدمت ہوئے تو فرمانے کہ ممتاز رات ہم نے بڑا عجب خواب دیکھا۔ حضور قبلہ میاں صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رات عجب خواب دیکھا، تو قبلہ والد گرامی نے عرض کیا سرکار ارشاد فرمائیں خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ تو فرمانے لگے ممتاز میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے ہمراہ ہو اور ہم یہاں سے نکلے ہیں پیدل، اور 2 گھنٹے میں مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں، 2 گھنٹے میں مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میاں لوگ ایسے ہی اتنا طویل سفر کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، اسباب جمع کرتے ہیں، میرے گھر سے پیدل 2 گھنٹے میں مدینہ پاک کا سفر ہے، میرے گھر سے 2 گھنٹے پیدل میں مدینہ پاک کا سفر ہے۔ اور اس خواب کے میں حضور نے اس شے کی تشریف فرما دی، گر کوئی شعیب آئے میسر، گر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے کلیمی 2 قدم پر، شیبانی سے کلیم 2 قدم پر۔ بالآخر یہ دعا کہ حضور کے سفر حج کے صدقے اور آپ کی محاذی حضوری کے صدقے میں اور آپ پر کی گئی ان نوازشات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری دلی مرادیں پوری فرمائے، اور بار بار حج عمر کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین الشریفین الطیبین کی زیارت ہمہ وقت ظاہراً باطناً روحاً عطا فرمائے، ظاہراً باطناً روحاً حرمین الشریفین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔